السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ گزشتہ سیشن میں ہم نے مائکروسافٹ ورڈ کی جو ٹیب تھی ان میں سے ریفرنس کو ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم میلنگ کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ میلنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر انویلپ ہے۔ ہم آپ کو اگر کسی کو انویلپ بھیج رہے ہیں وہاں پر ڈیزائن کر رہے ہیں تو یہاں پر میں میلنگ ایڈریس ڈیلیوری ایڈریس لکھوں گا، جیسے کہ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں I10، اور یہاں پر ریٹرن ایڈریس میں I9 سے ہوں تو میں I9 لکھ دیتا ہوں، اور یہاں سے جسٹ پرنٹ کروں گا تو یہ ہمارا اس کے اوپر یہ ایڈریس جو لکھا ہوا وہ پرنٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے اس طریقے سے اس میں انسرٹ کرنا ہے، جو درمیان میں ہے اگر ہم لیفٹ سائڈ پہ کر دیں تو لیفٹ سائڈ، اور فیس اپ ہونا چاہیے، جس سائڈ پر ہم پرنٹنگ کر رہے ہیں وہ فیس اپ ہونا چاہیے اس کا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے ہم جیسے میں اس کو پرنٹ کروں گا تو یہ ہمارا ڈاکومنٹ پرنٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد لیبل ہے، اگر ہم نے اس کے اوپر اگر کوئی لیبل وغیرہ لگانا ہوگا اس ڈاکومنٹ کے اوپر یا پوسٹ کارڈ کے اوپر، تو یہاں پر وہ ہم اس کا ایڈریس لکھ کر تو لیبل لگا سکتے ہیں۔ یہاں پر ہم کریٹ میں یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد اسٹارٹ میل مرج ہے، ہم اس کے اوپر لیٹرز، ای میل، انویلپ، لیبل اور ڈائریکٹری اور یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں لیٹر لکھتا ہوں اور یہاں پر اس کا کچھ نہ کچھ کیپشن لکھوں گا، اور اگر میں اس کو یہ میں نے لیٹر میں لکھا، اگر ہم نے ای میل میں کرنا ہے تو ہم اس کو اس طرح کریں گے تو یہ ای میل ٹائپ بن جائے گا۔ یہ اس کی ٹائپس ہیں، ٹھیک ہے نا۔ انویلپ ہوگا تو انویلپ ٹائپ بن جائے گا، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے یہ انویلپ کی یہ چیزیں میں ڈسکس کی تھی کہ انویلپ میں یہ مختلف ہمارے پاس ڈفرینٹ سائزز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سائز میں کر کے تو ہم پرنٹ کریں گے تو یہ اس سائز میں پرنٹ ہو جائے گا۔ تو یہاں پر اگر ہم لیٹر لکھ رہے ہیں تو یہ سمپل ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک بہت زبردست چیز ہے جو میں آپ کو لازماً بتانا چاہوں گا۔ دیکھیں، ہم نے اگر یہاں پر ایک ڈیٹا بنانا ہوتا ہے، ڈیٹا بیس، فار ایگزامپل میں یہاں پر آپ کے سامنے بنانا چاہوں گا۔ دیکھیں، میں ایک کارڈ بنانا چاہتا ہوں۔ یہاں سے میں اس باکس کو کلک کر دیتا ہوں، اتنا باکس، اور اس کو فل بھی میں نہیں کروں گا، نو فل کروں گا اور آؤٹ لائن رہنے دوں گا۔ یہاں پر اس کے اندر میں لکھتا ہوں کہ میرا نام، اور اس کے بعد کلاس اور سیکشن کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر ایڈریس، اور اس کے بعد ایڈریس کے بعد میں یہاں پر مزید لکھ دیتا ہوں فون نمبر۔ یہ چیزیں میں یہاں پر مینشن کر دیتا ہوں۔ اب دیکھیں، میں ایک بچے کا نہیں 101 بچے کا ڈیٹا ایڈ کرنا چاہتا ہوں، تو میں کیسے کروں گا؟ تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا، ہم ایکسل کو اوپن کرتے ہیں۔ ایکسل کے اوپر بیسکلی میں آپ کو ڈیٹا انٹر کرنا بتاتا ہوں۔ ایکسل سے ہم ڈیٹا اس کے اندر کیسے لے کر آئیں گے اور بہت جلدی ہم کیسے اس میں ڈیٹا ایڈ کر سکتے ہیں۔ زیادہ ورک شیٹس اوپن ہو گئی ہیں، دیکھیں میں نے اس کو اوپن کیا۔ میں یہاں پر سب سے پہلے سیریل نمبر لکھوں گا، نیم لکھتا ہوں، اور باقی میں چیزیں، اچھا یہ دیکھیں، میں آپ کو ونڈو کی پریس کر کے تو رائٹ کی پریس کرتا ہوں تو یہ میرا ہاف سکرین لیفٹ ہو جاتی ہے، اور میں ریمیننگ سکرین کو کلک کروں گا تو وہ لیفٹ سکرین ریمیننگ آ جائے گی۔ تو یہاں پر میں ایک ہی ٹائم دیکھ کر دونوں سکرین میں کام کر سکتا ہوں۔ کلاس آ گئی، سیکشن آ گیا، ایڈریس آ گیا، اور فون نمبر آ گیا۔ اب میں یہاں پر سیریل نمبر کیسے لکھوں گا؟ اگر 1 2 3 4 5 6 لکھوں گا تو مجھے 1 ایسے 2 3 4 5 لکھوں گا تو کافی ٹائم لگے گا۔ میں اس کے لیے ایک فارمولا یوز کرتا ہوں۔ دیکھیں، از اکول ٹو یہاں پر رو، اور بریکٹ ان اینڈ بریکٹ آؤٹ، مطلب کہ اوپن اینڈ کلوز، اور یہ کر دیتا ہوں تو یہاں پر 2 آ جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پر -1 بھی لکھنا ہے تو میرا 1 آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب میں اس کو کلک کر کے نا اسے ڈریگ کروں گا تو بھی یہ آ جائے گا۔ اگر میں اس کو کنٹرول Z کر دیتا ہوں اپنی جگہ پر، اور اگر میں بڑی کر دیتا ہوں اسکرین آپ کے لیے، اگر میں اس سارے کو سلیکٹ کر کے تو میں یہاں پر ٹیبل فارمیٹ ٹیبل پہ کلک کرتا ہوں، اور میں یہ ٹیبل کانٹیکٹ چوز کر لیتا ہوں، کریٹ ٹیبل بن جائے گا، بیسیکلی اس کا ٹیبل بن جائے گا۔ اوکے کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ٹیبلنگ ہو جائے، ٹیبل بن جاتا ہے۔ یہاں پر میں نام لکھتا ہوں فار ایگزامپل علی، اور یہاں پر نام لکھتا ہوں سمد، یہاں پر لکھتا ہوں مزید۔ دیکھیں میں جیسے نام ایڈ کرتا جاؤں تو سیریل نمبر پر وہ فارمولا آٹومیٹکلی آگے جاتا ہے۔
جیسے ابو بکر اور انتظام اور جیسا کہ انعام آ گیا. تو میں یہاں پر یہ 6 نمبر ایڈ کیے ہیں. تو میں دیکھیں اسی کو یہاں سے ڈریگ کر دیتا ہوں تو یہی نام آ جائے گا. میں آپ کی آسانی کے لیے نا یہ AA کے نام لکھ دیتا ہوں. اسی طرح یہاں پر میں مزید کچھ اور مزید نام ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ AAA کر دیتے ہیں, یہاں پر ASD کر دیتے ہیں, ASAD کر دیتے ہیں. اسی طرح نا دیکھیں میں نے جیسے یہ کیے ہیں تو یہاں پر یہ نام ریپیٹ ہو رہے ہیں. تو اس کے بعد کلاس 1 2 3 اور اس کو میں ایسے میں اس کو لکھ دیتا ہوں ایسے 1 2 3 اور میں ان تینوں کو پکڑ کے یہاں سے پلس سے یہاں تک کرتا ہوں. تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایز اٹ از ریپیٹ ہوتے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. بلکہ میں اس کو کروں گا 4. تو میں چاہوں گا کہ یہ ریپیٹ نہ ہو بلکہ اچھا یہ ریپیٹ ہو رہے ہیں. اس کے بعد سیکشن آ گیا جیسے کہ یلو, بلو, گرین, پنک, بس یہ کافی ہیں. اور ان کو میں ایسے یہاں پر ڈراپ اینڈ ڈریگ کر دیتا ہوں. ایڈریس اسلام آباد آ گیا اور اس کو میں یہاں پر ڈبل کلک کرتا ہوں سارا اسلام آباد. فون نمبر آپ کے سامنے یہ فون نمبر میں ایز اٹ از ایڈ کر دیتا ہوں اور ان کو بھی ایسے ہی میں کر دیتا ہوں. اب دیکھیں یہ میں نے کیا, میں نے اس کو سیو کیا ڈیسک ٹاپ پہ اور ڈیٹا کے نام سے میں اس کو سیو کر دیتا ہوں. اب دیکھیں میں کیا کرتا ہوں, اس کو یہاں سے کلوز کر دیتا ہوں اور اس کو میں اوپن کر کے تو یہاں پر میں چاہوں گا یہ میں آپ کے ساتھ میلنگ کر رہا تھا. یہاں پر میں چاہوں گا کہ اپنی فائل کو ایڈ کر کے نا ڈیٹا یہاں پر زیادہ سے زیادہ لا سکوں, ٹھیک ہے نا. دیکھیں میں اس کی یہاں پر ہیڈنگ لکھ دیتا ہوں اسٹوڈنٹ آئی ڈی کارڈ, بولڈ کر دیتا ہوں درمیان میں اور تھوڑا سا اس کو بڑا بھی کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. اب دیکھیے گا میں یہاں پر بچوں کا تھوڑا سا اس کی فارمیٹنگ کر دیتا ہوں تاکہ یہ, اور یہاں پر بھی نا میں اس کا جو سٹائل ہے وہ سمپل کر دیتے ہیں ٹائم نیو رومن. اور دیکھ لیں اب میں کیا کرتا ہوں, یہاں پر میلنگ کے اوپر جا کر یہاں سے میں چوز ایگزسٹنگ لسٹ, یہاں پر ہم ٹائپ نیو لسٹ بھی کر سکتے ہیں اپنی طرف سے. یہ ڈیٹا وہی ڈیٹا ہے جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کیا تھا, یہاں سے وہ بھی کر سکتے ہیں. جیسے کہ نیو انٹری ہے, ٹائٹل ہے, نیم ہے, فرسٹ نیم ہے آگے جی ثاقب, لاسٹ نیم خان, کمپنی نے کہ AME, ایڈریس اسلام آباد. اور اس طرح میں یہ لکھ کے اوکے کروں گا تو یہ بھی آ سکتا ہے میرے پاس ڈیٹا, ٹھیک ہے نا. لیکن میں اس کو کینسل کر دیتا ہوں. میں اپنی ایگزسٹنگ لسٹ سے ڈیٹا لیتا جو ہے میرے پاس ایکسل کی ہے فائل بنی ہوئی ہے. تو یہاں پر میں ڈیسک ٹاپ کے اوپر جاتا ہوں اور یہ ڈیٹا والی فائل کو اوپن کرتا ہوں. یہ آل ڈیٹا سورسز کے اوپر کلک کیا, اس کے اندر میرے پاس 1 شیٹ ہے تو میں 1 شیٹ کو کلک کر کے اوکے کرتا ہوں. تو یہ دیکھیں آپ کے یہ جو کچھ چیزیں میرے پاس ہائی لائٹ نہیں تھی, ایسے تھی ڈیم تھی, تو وہ ہائی لائٹ ہو چکی ہیں. اب میں سب سے پہلے کیا کرتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر ایک چوز لسٹ کرنی ہے جو ہم نے انسرٹ آلریڈی کر دیا ہے. اور یہاں پر یہ دیکھیں میں ایڈٹ ریسپینٹ لسٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں میرے پاس یہ سب وہ نام آگے ہیں, غالباً 18 نمبر تھے. تو یہ دیکھیں سیریل نمبر 18 تک یہ میرے پاس آ گئے ہیں. ہم نے اس کو کچھ بھی نہیں کرنا, اگر ہم اس کو ان چیک کر دیں گے تو وہ ہمارے سسٹم میں ڈیٹا نہیں آئے گا, لیکن میں ان سب کو چیک کے رکھتا ہوں, ٹھیک ہے. اوکے کرتا ہوں. اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارا آتا ہے یہ اسٹارٹ میل مرج کے آپشن میں سے ہم نے یہاں سے یہ لسٹ کا ڈیٹا اٹھایا ہے. اب میل مرج کی جو فیلڈ ہیں ان کو ہم نے انسرٹ کرنا ہے. دیکھیں ہم سیریل نمبر تو ہمیں ضرورت نہیں ہے, یہاں پر نام کے سامنے ہم اس کو نیم کو کلک کر دیتے ہیں, کلاس کے سامنے ہم کلک کر کے تو یہاں پر کلاس لے آتے ہیں, سیکشن کے سامنے کلک کر کے تو ہم سیکشن کو لے آتے ہیں, ایڈریس کے سامنے کلک کر کے تو اس کو لایا اور فون نمبر کے سامنے فون نمبر لے آیا. اور میں چاہتا ہوں کہ جو یہ چیزیں ہیں نا یہ بولڈ ہو, یہ دیکھیں یہ بولڈ ہو. اور ایک اور چیز بھی میں چاہتا ہوں کہ ان سب کی فارمیٹنگ ایک جیسی ہو, مطلب کہ ایسے آگے پیچھے نہ ہو. تو دیکھیں میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں پر سٹارٹنگ میں رکھ کے نا تو اس کو ایک ٹیب پریس کر دیتا ہوں, اسی طرح یہاں پر بھی جا کے تو اس کی ٹیب پریس کر دیتا ہوں. یہ دیکھیں سارے ایک لائن میں آ رہے ہیں, مطلب ان کو الائن کر رہا ہوں.
اور یہاں پر پریس کرتا ہوں. یہ دیکھیں سارے ایک لائن میں آ گئے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ تو میں نے آپ کے سامنے کر لیا. اب میں یہاں شو پریویو ریزلٹ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا, کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں میرے پاس فرسٹ نیم, فرسٹ کلاس, فرسٹ سیکشن, ایڈریس اینڈ فون نمبر. گو کہ یہاں پر 18 آ رہا ہے تو اس لیے یہ لاسٹ والا 17 آ رہا ہے. میں اس کو یہاں پر کرتا ہوں تو فرسٹ ریکارڈ آ جائے گا, بٹ دس از اے لاسٹ. میں فرسٹ ریکارڈ کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں میری فرسٹ آئی ڈی علی نام تھا, 1 کلاس تھی, یلو سیکشن تھا اسلام آباد, اور آئی ڈی 00 تھی. میں یہاں سے اگر نیکسٹ کرتا ہوں تو 1 آ جاتی ہے, 2 آ جاتی ہے, 3 آ جاتی ہے. آپ اسی طرح ایک سیکنڈ میں ایک دفعہ آپ یہ اسٹوڈنٹ آئی ڈی کارڈ یہ بنا رہے ہیں, فارمیٹ بنا رہے ہیں, اور اس کے بعد کچھ ہی سیکنڈز میں آپ پورا ڈیٹا اس کے اندر لا سکتے ہیں. مزید اگر آپ اس میں مزید فارمیٹنگ کرنا چاہیں تو اس کو کلک کریں گے, اور یہاں پر آپ شیپ فل میں ہلکی سی کچھ لائٹ بھی لا سکتے ہیں, کیونکہ ہمارا ڈیٹا جو ہے نا وہ سوری اس کو اگر یہ اصل میں نے اس کو اس طرح رائٹ کلک کر کے تو اس کی شیپ فل کو ختم کیا ہوتا, نو فل. یہ ہم نے بیک اینڈ پہ ڈاٹا کی ہے. اب میں اس کو کس طرح کروں گا, یہاں سے اس کو سارے کو کٹ کر دیتا ہوں, اور کٹ کر کے تو یہاں پر اگر میں ایک نیا یہاں پر آئی ڈی بناتا ہوں اور اس کے اندر رائٹ کلک کر کے ایڈ ٹیکسٹ کرتا ہوں تو دیکھیں یہاں پر میں یہ سارا پیسٹ کر دوں گا. سوری, یہاں پر وہ ہماری ڈیٹا کاپی پیسٹ کاپی سے ہی نہیں ہوا تھا, اس لیے میں دوبارہ کاپی کر لیتا ہوں. میں ریکٹینگل کو سب سے پہلے ڈیلیٹ کرتا ہوں اور اگین اس ڈیٹے کو کٹ کرتا ہوں یہاں سے. اب یہاں پر آپ کے سامنے اس کو میں یہاں پر یہ آئی ڈی کارڈ شیپ بناتا ہوں اور اس کے اندر ایڈ ٹیکسٹ کرتا ہوں اور یہاں پر کنٹرول بھی کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو اب دیکھ سکتے ہیں آپ کہ میں جیسا ہی میلنگ کے اوپر جا کے میل مرج کے اوپر میں نے جیسے یہ ایسے کیا تو یہ دیکھیں آپ آ گیا. اب میں اس کو کلک کرتا ہوں تو دیکھیں یہ میرے پاس مطلب شو ہو گئے. اب میں 9 نمبر ریکارڈ, 10 نمبر, اب جتنے بھی کرتا ہوں نا یہ دیکھیں سارے آ جاتے ہیں. اب میں چاہتا ہوں کہ یہ سارے 1 بائی 1 آئیں. دیکھیں یہ تو میرے ایک پیج پر ریکارڈ شو ہو رہے ہیں نا, 18 ریکارڈ ہیں, تو میں چاہتا ہوں 1 بائی 1 آئے. تو یہاں پر فنش اینڈ مرج آ رہا ہے. میں ایڈٹ انڈیویجول ڈاکومنٹ کے اوپر کلک کروں گا اور آل کروں گا تو یہاں پر اوکے کروں گا تو یہ دیکھیں میرے پاس ایک فائل بن چکی ہے, اور اس فائل میں یہ دیکھیں نمبر آف پیجز لیفٹ سائڈ پر نیچے 18 ہو گئے. اب میں اس کو اسکرول ڈاؤن کرتا ہوں تو یہ دیکھیں کہ آپ یہ 18 پیجز پر مشتمل یہ میرے پاس تمام تر بچوں کا اسٹوڈنٹ آئی ڈی کارڈ بن گیا ہے. ٹھیک ہے, میں اب اس کو چاہوں, اس کو میں سیو نہیں کر رہا, اب میں اس کو چاہوں تو یہاں پر پرنٹ ڈاکومنٹ کر کے اور 1 آف 1 کر سکتا ہوں, 1 آف آل کر سکتا ہوں, اور کرنٹ ریکارڈ بھی پرنٹ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ بہت مزے کا فیچر ہے, آپ لازمی ٹرائی کیجیے گا. میں نے کافی استعمال کیا ہے اس لیے مجھے اس کا آئیڈیا ہے, آپ اس کو دیکھیے گا. اور اگر یہاں پر آپ مزید فائنڈ ریسیپینٹ کرنا چاہتے ہیں, مثال کے طور پر میں ڈھونڈنا چاہتا ہوں اس میں علی کدھر ہے, تو میں یہاں پر صرف علی لکھتا ہوں اور فائنڈ نیکسٹ کرتا ہوں تو دیکھیں یہ فرسٹ والا ہے, یہ لاسٹ والا ہے, جو بھی ہے آپ علی آ جائے گا. اگر میں اسد لکھنا چاہتا ہوں تو نیکسٹ کروں گا تو دیکھیں میرے پاس اسد آ گیا, حالانکہ اس کی آئی ڈی 9 نمبر ہے. اب میں اس کو کینسل کرتا ہوں تو یہاں پر میرا اس کا جو نمبرنگ ہے وہ بھی یہاں پر شو ہو جائے گی. اور اسی طرح آپ ان تمام تر فیلڈز کو استعمال کر سکتے ہیں. گریٹنگ لائن آپ لکھ سکتے ہیں اپنی طرف سے, جو کچھ بھی لکھنا چاہیں اوکے کریں گے تو آپ یہاں پر آٹومیٹکلی گریٹنگ لائن دیکھیں بیک اینڈ پہ لکھی آ گئی ہے. ٹھیک ہے نا, ایڈریس لکھنا چاہیں گے آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہائی لائٹ کوئی یہ جو فیلڈز ہیں ان کو مرج کرنا چاہیں گے تو سوری جو مرج کی ہوئی فیلڈز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیں گے تو بھی آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. میں ان کو کلک کر کے تو ان ہائی لائٹ کر لیتا ہوں. تو آج کے سیشن میں اتنا ہی, ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.